تو بھائیو مرد عورتوں سے گزارش، سب سے پہلے نام اچھا رکھا جائے۔ طلحہ وحید بڑا خوبصورت نام ہے، یہ وہ ان 10 صحابہ میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو نام اچھا رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک آدمی کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، اسے کوئی تبلیغ کریں، کوئی دین کی دعوت دیں، یہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو وہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام شاہ رخ ہے۔ میں نے کہا کون ہے شاہ رخ؟ کہنے لگے تو آپ کو پتا کیا نہیں، وہ انڈیا دا بہت بڑا فلمی ایکٹر ہے، فلمی ہیرو ہے بہت بڑا۔ تو میں نے ان کی والد کی طرف ایک نظر سے دیکھا، میں نے کہا جن کے نام پہ نام رکھا ہے تو عادات بھی تو ویسی ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد فرمان بردار بن جائے تو ان کے نام پہ نام رکھو جن کی اولاد فرمان بردار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دونوں بیٹے کیسے ہیں؟ کہنے لگے بڑے فرمان بردار ہیں، بڑے فرمان بردار۔ رات کو چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتے ہیں اندھیرے میں، مجھے تاکہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دیں۔ دن میں چلتے ہیں تو ادب کی وجہ سے پیچھے چلتے ہیں، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ جس کمرے میں بیٹھتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتے کہ نیچے والد بیٹھے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو۔ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے ویسے نہیں تھے کہ بس جیسے مرضی۔ وہ نبی نے ان کی، نبی کی گود میں پرورش ہوئی، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جن کی پرورش ہوئی، تو سب سے پہلا کام اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں۔ علماء سے پوچھیں، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے، علماء سے پوچھیں تو زیادہ بہتر، نہیں تو کسی صحابہ کے نام کے ساتھ نام، نبیوں والے نام ہیں اور صحابہ والے نام ہیں، اللہ والوں کے نام ہے، تابعین تبع تابعین، ان کے نام پہ نام رکھیں۔ اللہ کی قسم ان نام کا، ہمارے استاد فرماتے تھے نام کا ذات میں اثر ہوتا ہے، جن کے نام پہ نام رکھیں گے اسی طرح کے اخلاق اور عادات ہوں۔ ہم نیت کریں انشاءاللہ علماء سے پوچھ کے نام رکھیں، یہ نہیں جہاں سے مرضی سن لیا نام رکھ لیا، نہیں، بلکہ علماء سے پوچھیں۔ صحابی کا یہ ہے، صحابہ کے نام کے ساتھ نام رکھیں۔ 7ویں دن اللہ کے نبی نے اکثر نام بھی رکھا ہے اور آپ نے عقیقہ بھی فرمایا ہے، اور 7ویں دن اللہ کے نبی نے بچے کے بال اتروا کے اس بچے یا بچی کے جو بال ہیں ان کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے نبی صدقہ کرتے تھے۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے کہ چاندی صدقہ کرو۔ پھر یہ بچہ، ماں، بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو کس حالے میں؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک صالح ہو۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہ جب بڑے ہوئے تھوڑے سے 2.5-3 سال کے، جیسے ہم بچے کو قاری صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں، انہیں سپارہ پڑھو، انہیں قرآن پڑھو، تو ان کی ماں لے کر آئی، انہیں قرآن پڑھائیے کچھ۔ وہ قاری صاحب بچے سے پوچھ رہے ہیں تمہیں کچھ آتا ہے؟ کہ ہاں کچھ آتا ہے۔ کہنے لگے سناؤ۔ قاری صاحب نے کہا سناؤ۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور اللہ والوں کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کو بھی کچھ قرآن یاد تھا، تو وہ انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا۔ الحمد سے شروع ہوئے 17 سپارے زبانی سنا دی، 17 سپارے زبانی سنا دی۔ تو قاری صاحب ماں سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا؟ وہ ماں کہنے لگی میں جب بھی دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، قرآن بھی پڑھتی رہتی تھی اور اس کو دودھ بھی پلاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے ادھر دودھ پینے کا زمانہ ختم ہوا، بچے نے بولنا شروع کیا اور وہ جو قرآن سنا تھا وہ دماغ پر نقش ہو گیا۔ ہمارے قاری صاحب ہیں ہمارے وہاں پر، وہ کہنے لگے میرا بیٹا ان کی گھر والی بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، تو صبح صبح جمعے والے دن وہ کہتی ہیں کہ میری گھر والی ان کو سورۃ الجمعہ پڑھاتی ہیں، تو ان کا چھوٹا بیٹا کہنے لگے وہ ان کی گود میں ہوتا تھا، ان کو سورۃ جمعہ پڑھاتی تھی۔ وہ بچے نے جب بولنا شروع کیا کچھ ہی عرصے میں، تھوڑے دنوں میں ہی اس نے سورۃ الجمعہ ان سے سنا تو زبانی بچے کو سورۃ الجمعہ یاد۔ ایسے بچے نیک بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی۔ پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی دنیا سے جانے لگے، رحلت فرمانے لگے، تو بھی اس کے سامنے کلمے کی تلقین کرو۔ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ کہ اس کے سامنے آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرو، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو، اسے مجبور نہ کرو کیونکہ وہ نزع کی حالت بڑی سخت حالت ہے، بس اس کے سامنے پڑھنا شروع کرو، اس کی زبان پہ جاری ہو جائے کلمہ تو پھر بس خاموش ہو جاؤ، یا کچھ دیر تک پڑھتے رہو، نہیں جاری ہوا، نہیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں، پھر تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پھر زیادہ اونچی آواز سے بھی نہ پڑھا جائے، مجبور بھی نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، 1000 سال زندہ رہے، اسے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ میں صبح کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا ایک دن، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو صبح وہ بچے ہمارے یہاں مظفر گڑھ اکیڈمیوں کا شہر کہلاتا ہے، پہلے صبح ماں باپ بچوں کو مسجد بھیجتے تھے کہ قرآن پڑھیں، لیکن ان اکیڈمیوں وغیرہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بجائے صبح اٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کے بجائے بچوں کو صبح اسکول بھیجا جا رہا ہے۔ قرآن ختم ہو گیا، بچوں کو پڑھاتے کوئی نہیں۔ تو ایک بچہ جا رہا تھا صبح پینٹ شرٹ پہنی، ٹائی لگائی ہوئی، چھوٹا بچہ، اور کچھ گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ میں پیچھے سے آیا پہنچا تو میں نے تھوڑا سا غور کیا تو اس کی زبان پہ گانا جاری تھا، صبح کا وقت۔ تو میں سوچنے لگا یہ بچے کا تو نہیں قصور، یہ تو ان ماں باپ کا قصور ہے۔ جیسے بچوں کے ہم کوئی گانا وغیرہ لگا کے آج کل موبائل پہ، پہلے بھی ہم بچوں کو مائیں سلاتی تھی اللہ اللہ وغیرہ کی لوری دیتی تھی، اور اب بچوں کو سلاتے ہیں موبائل لگا کر دے دیتے ہیں، وہ جو مرضی سنتا رہے وہی نقش ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر فرمان بردار بنے، جن کی تربیت ایسی ہوگی وہ کہاں فرمان بردار ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، صدقے کی کھجوریں تھی، صدقے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چھوٹے بچے تھے، آئے اور کھجور اٹھائی، صدقے کی کھجور منہ میں ڈال دی، ایک دم اللہ کے نبی کی نظر پڑی، اللہ کے نبی اٹھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ سے کھجور نکالی اور صدقے کی کھجور پہ رکھ دی اور فرمانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہے، اور ہم آل رسول اہل بیت کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، بال ہے، ایک کھجور ہی تے چاہتی ہے، ایک پنڈو ہی چاہتے ہیں، جو کیا تھی گیا، نہیں، پرورش کی ہے، حلال مال سے پرورش کی ہے۔ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر حلال مال سے ان کی پرورش کریں، نیک بنانا چاہتے ہیں حلال مال سے ان کی پرورش کریں، اور ان کو شریعت کا پابند بنائیں، شریعت کا پابند، شروع سے لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ تنبیہ کا مطلب یہ مار پیٹ نہیں، تنبیہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر دیا، یا اس کی خواہش پوری نہ کی، یا کوئی اور ایسا کام کہ جس سے پتہ چل جائے کہ باپ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ اس سے احساس ہو جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس کا معنی ہے تنبیہ۔ 10 سال کی عمر میں اسے تنبیہ کرو نماز نہ پڑھنے پر۔ تو اگر اس طرح ہماری پرورش، پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ سورۃ لقمان 21واں پارہ، دوسرا رکوع سورۃ لقمان کا، وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ لقمان حکمت والے تھے، اللہ نے ان کی حکمت کی باتوں کو کچھ قرآن میں نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ۔ پہلی وصیت فرما رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان
الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائیں انہیں یہ سبق دو۔ سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع سارے مرد بھی، عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں وہ بھی، ان پڑھ بھی، وہ عالمہ سے سیکھیں۔ سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع مردوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع علماء سے سیکھیں، اسے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور علماء سے پوچھیں، ان کی تفسیر پڑھیں، آسان تفسیر میں ان کا جو ہے تفسیر پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے بچے کو جب سمجھدار ہو جائے اسے یہی سبق پڑھاؤ، لا